سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں امام علی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی، اور سیدہ کائنات کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ سیدنا حسن و حسین علیہم السلام اور بی بی زینب ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ امام علی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور اثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزام کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزام اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی علیہ السلام کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ خیر، رشتہ طے ہو گیا تو فاطمہ بنت حزام سیدہ ام البنین امام علی علیہ السلام کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن و حسین علیہم السلام اور بی بی زینب کو گلے لگا لیتی ہیں۔ ام البنین امام علی علیہ السلام سے درخواست کرتی ہیں کہ مولا، ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ ان کے خود 4 بیٹے ہوئے، اسی لیے انہیں ام البنین کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ سیدہ ام البنین نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ سیدنا حسن و حسین علیہم السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں سے حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت جعفر ابن علی اور حضرت عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے، مولا، آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے، حسن و حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں مولا حسن و حسین سے چھوٹے تھے، لیکن یہ ان کی ماں کی تربیت اور اہل بیت سے محبت تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر مولا حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین ان سے تلوار لے لیتے تھے کہ بس عباس، تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، وہی جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے، امام حسین امام علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ مولا، میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی، اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا، عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگیں، سب چھوڑیں، میرے مولا حسین کا بتائیں۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگیں، کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین سے؟
تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے، تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور سیدنا حسن و حسین علیہم السلام کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آمین۔